پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 5، تلاوت ترجمہ کنز العرفان اور تفسیر رقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لے آؤ اس قرآن مصدق پر، اس قرآن پر جو میں نے اتارا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور ابتدائی طور پر تم خود ہی اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر سودا نہ کرو، اور میں ہی وہ ہوں جس کے انتقام شدید سے تم سب ڈرو، یعنی خوف کھاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو، حق کے بندگی اور غلامی رسول ادا کرتے رہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلائی کرنے کے لیے فراموش کر دیتے ہو، جبکہ تورات شریف کی کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز کے وسیلے سے مدد چاہو، اور بے شک نماز میری طرف دل سے جھکنے والوں کے سوا ہر ایک پر بھاری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ میری طرف اپنے دل کے ساتھ وہ جھکتے ہیں جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور اس کی طرف وہ واپس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 5، تفسیر رقیہ مختصر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قبلہ و کعبہ ماجد سرکار نے اس تفصیل شریف کے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی اس تفسیر میں آغاز میں ہی قابل غور بات کے عنوان سے ایک بہت اہم طرف توجہ دلائی فرماتی ہیں کہ آج اللہ کریم کا خاص فضل ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ساری زبانوں میں مل جاتا ہے، اور ہر ہدایت کو پانا انسان کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔
مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت کیا عجب سما ہوگا جب ایک ایک قائد چمڑے، پتھر، ہڈی اور لکڑی پر لکھ کر سنبھال کر رکھنا ایک ذمہ داری تھی، جب لوگ ایک ایک قائد کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کئی کئی دن کا پیدل سفر کرتے تھے۔ قرآن مجید کی عزت و ناموس کی خاطر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کوڑے کھانا، لاٹھیاں کھانا قبول کر لیتے تھے، جیل میں قید ہونا قبول کر لیتے تھے، رب کے قرآن کے لیے تنہائی میں مر جانا پسند کر لیتے تھے، مگر قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ ایک آج ہم ہیں کہ قرآن کو چومنے کے لیے بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اس عظمت و سطوت سے بے خبر ہیں جو اس کلام زندہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اس قرآن گنج بخش اور کلام نور سے ہم بہت غافل ہو رہے ہیں۔ یہ غفلت خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ آج جس طرح ہم اپنی کتاب سے غافل ہو گئے ہیں، اسی طرح یہودی بھی، عیسائی بھی اپنی کتاب فراموش کر بیٹھے تھے۔ اللہ کریم نے اس رکوع سے لے کر اس پارے کے آخر تک اب ان کی باتیں سنا سنا کر ہمیں نصیحت دی ہے۔ یہ بڑی سبق آموز آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں خاص مہربانی سے نوازے اور آج کے مسلمان کو دوبارہ سے پھر قرآن فہمی کا نور عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، اس قرآن مجید کی تلاوت کے سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع میں ہم حاضر ہیں۔ اے اللہ، رمضان شریف کی گھڑیاں ہیں اور لوگ دور دراز سے سننے والے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں۔ مولا کریم میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، ایک آل رسول سے یہ زیادہ دعا کرتا ہے، اے اللہ قرآن مجید کے زیر سایہ جتنے لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، اس رکوع کی تلاوت جو ادب کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کے گھر پہ کرم فرما، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تفسیر شریف کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بات چل پڑی ہے بنی اسرائیل کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور شریف نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں ہیں، داؤد علیہ السلام مڈ میں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے نزدیک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کے بندے کو، اور آپ کا نام مبارک تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب دیکھ لیں وہی نام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا یوسف عرب، حضرت جمیل عالم، جمیل دو عالم سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ تو یہودیوں کی جتنی شاخیں بھی ہیں یا انبیاء بنی اسرائیل میں جتنے بھی آئے 44,000 کم و بیش انبیاء، اس سب کے سب انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مبارک سے بنتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور اسلام اور دین کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں اتنے بڑے جھگڑے تھے، پھر یہودیوں کے اپنے اندر بھی بڑے فرقے بن گئے تھے، عیسائیوں میں بھی فرقے بن گئے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا تھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہتا تھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست نصارى علی شیء وقالت نصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، وہ پڑھتے آسمانی کتاب تھے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کے اندر پھیلی ہوئی گرد کو دور کر کے فرمایا، اسلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی، آؤ ہم اس سے بھی پہلے کی بات کرتے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام دین ابراہیمی ہے، تو دین ابراہیمی کے اندر یہ سب کے سب چونکہ انبیاء کرام آ جاتے ہیں، اس لیے الحمدللہ قرآن کسی کی تکذیب کرنے نہیں آیا ہے، قرآن سب کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ اس رکوع کے اندر خصوصی طور پر یہ کہا گیا، کیوں نہیں ایمان لاتے ہو اس کے اوپر کہ جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے، اور کیوں سب سے پہلے اس قرآن مجید کو سن کر پہلے کافروں یعنی پہلے انکار کرنے والوں میں سے کیوں ہوتے ہو، پھر کیوں ملاتے ہو حق کے ساتھ باطل کو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری کتابوں میں اس
گوڑے نینوں والے محمد مصطفیٰ کالی زلفوں والے کی باتیں تمہاری کتابوں میں، تمہاری محرف کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نعت مصطفیٰ موجود ہے، ان کا دیس موجود ہے، ان کی گلیاں موجود ہیں، انہوں نے کیا کیا معجزے دکھانے، سب تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر سب کچھ پڑھ کر پھر کیوں تھوڑے داموں کے بدلے مصطفیٰ کی شانوں کو چھپاتے ہو؟ آج بھی کئی لوگ عظمت مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کی زیادہ باتیں نہ کرو، بس نماز روزے کی بات کرو۔ یاد رکھ لو، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، قرآن بھی فیض اسی وقت دے گا، نماز بھی فیض اس وقت دے گی، روزہ بھی فیض اس وقت دے گا، حج فیض تب دے گا، تراویح فیض تب دے گی جب آپ کے دل میں امنہ کے لال کی محبت ہوگی، مدینے والے کا پیار ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوح قلم تیرے ہیں۔ سو اس وجہ سے آج تین چیزوں کی سب سے زیادہ اس رکوع میں سے جو فیض مل رہا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پھیلائے ہوئے کسی پروپیگنڈے پر دھیان مت دو۔ سب سے اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو رسول پاک کے دامن سے جوڑ لو، نسبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ اور عقیدت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا جھنڈا ہاتھ میں لے لو۔ حضور کی نعتیں پڑھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرو، اور قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، اس سے زیادہ پھیلاؤ۔ آج سب سے زیادہ لبرل طبقہ قرآن مجید کا دشمن ہے۔ جتنے بھی آج ماڈرنیٹی والے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھو جی کتنا قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہو، پوچھو ان سے۔ آپ بڑی بڑی بحثیں کرتے ہو، صحابہ کے خلاف، ائمہ کتاب، ائمہ اہل بیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے ہو۔ سچ بولو کہ باوضو حالت میں اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالج میں کب گئے ہو؟ کتنا آپ باوضو حالت میں ہو کر علم حاصل کرتے ہو؟ انسان جب بے وضو ہوتا ہے تو وہ بے اختیار ہوتا ہے، اور جب بے وضو ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان زیادہ غلبہ کرتا ہے۔ اس لیے یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھے ہوئے جتنے لوگ، الحمدللہ ہم نے یونیورسٹیوں پڑھی ہیں، میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی، الحمدللہ پورا ورلڈ میں الحمدللہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، لیکن ہمیں غرور نہیں ہے، نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر، نہ قیام پر، مگر اے محمد مصطفیٰ ہمیں ناز ہے آپ کے نام پر۔ ساری بات حضور سے ہے۔ سائنس پڑھو مگر اس کو قرآن کی غلامی میں دے کر پڑھو۔ آپ فلسفہ پڑھو، آپ کیمسٹری پڑھو، آپ بیولوجی پڑھو، آپ زولوجی پڑھو، آپ باٹنی پڑھو، آپ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے بڑھ جاؤ، کائنات میں ہر چیز آپ کے قبضے میں آ جائے، مگر آپ اپنے آپ کو حضور کے قبضے میں دے دو۔ آپ اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اسلام کی غلامی میں رکھو، اسلام کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ، خود اسلام کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے مرنا نہیں ہے مگر مسلمان کی حالت میں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو تسلیم کرتا چلا جائے جو اس کے اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو بتائی ہے۔ تو آج کی اس سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع کی اتنی تفسیر، یہی کلمات کافی ہیں، مختصر، میں نے کہا ہے مختصر تفسیر ہوگی۔ ماں جی سرکار نے جس طرح رجسٹروں میں ہزاروں عطا کی ہیں، میں اگر وہ کھولنے لگ جاؤں تو پھر تو ہمیں ایک آیت پر بھی جو ہے نا وہ مہینوں گفتگو کرتے جائیں گے۔ ہم تو تھوڑے تھوڑے پھول پیش کریں گے، آپ نے اصل تفاسیر کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ ماں جی سرکار تو آپ کو تفسیر قرآن پڑھنے کا ایک شوق لگانے کے لیے انہوں نے یہ تفسیر شریف لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں جی سرکار کے درجات کو بلند فرمائے، میرے والد گرامی دفتر والے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، شہدات کنگر شریف کے درجات بلند فرمائے، جن کے انگوروں کا یہ فیضان اس فقیر ناظری سرکار لالا جی کو ملا ہوا ہے۔ اسی کی اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔